عزیز طلبہ طالبات، آپ کا ایک مختصر ویڈیو سبق میں استقبال ہے۔ یہ ویڈیو سبق 11ویں 12ویں کے طلبہ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں مکتوب نگاری، جسے انگریزی میں لیٹر رائٹنگ کہتے ہیں، کے بارے میں صنفی اعتبار سے تعارفی قسم کی گفتگو کی جائے گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مکتوب نگاری، مکتوب، لیٹر، مراسلہ اور خط مترادف الفاظ ہیں۔ مترادف کے معنی ہوتے ہیں ہم معنی، ایک ہی معنی والے، سینونیمز۔ خط لکھنا پیغام رسانی، پیغام پہنچانے کا اہم ذریعہ رہا ہے، زمانے قدیم سے رہا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انسانی تہذیب نے جب ترقی کر لی اور لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تو ایک دوسرے کا حال جاننے کے لیے تحریری طور پر خط لکھنے کا سلسلہ ضرور شروع ہوا ہوگا۔ یہ انسانی معاشرے کی روزمرہ ڈیلی کی ضرورت میں شامل ہے۔ خطوط میں لکھنے والے کی ضروریات، نیڈس، جذبات، ایموشنز، جذبات و خیالات، ایموشنز اینڈ ویوز اور اس کی زندگی کے دیگر مسائل بیان ہوتے ہیں۔ ان سے نہ صرف مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والا، بلکہ مکتوب علیہ یعنی جسے خط لکھا جا رہا ہے کی شخصیت پر بھی ہلکی سی روشنی پڑتی ہے۔ ادبی خطوط کی کوئی مخصوص ساخت، اسٹرکچر، بناوٹ اور فنی شرائط مقرر نہیں ہے۔ مکتوب تین اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں۔ صنفی اعتبار کا بارے میں اگر کریں تو پہلی چیز کہ ادبی اعتبار سے، یعنی کئی مکتوبات میں، خطوط میں جو مشاہیر کے ہوتے ہیں ان میں ادبیت ہوتی ہے، ادبی حسن، ادبی شان پائی جاتی ہے۔ سوانحی، بایوگرافیکل نیچر کے خطوط بھی ہوتے ہیں، اور تاریخی یعنی ایسے خطوط جن کو پڑھ کے اس زمانے کی تاریخ و تہذیب کا اندازہ بھی بخوبی طور پر ہوتا ہے۔ ادبیت اور انشا پردازی کے سبب خطوط کو صنف کی حیثیت حاصل ہوئی۔ خطوط میں لکھنے والے کی شخصیت، پرسنالٹی جھلکتی ہے۔ خطوط میں مکتوب نگار کا باطن یعنی انر سیلف کھل کر سامنے آتا ہے، لیکن اشاعت کی غرض سے یعنی چھپنے کی غرض سے لکھے جانے والے خطوط میں حقیقی شخصیت پس پردہ رہ جاتی ہے۔ سوانحی نقطۂ نظر سے، بایوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے، وہ خطوط زیادہ اہم ہیں جن میں بے تکلفی یعنی سیدھے طور پہ کوئی بات کہنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے اسے بے تکلفی کہتے ہیں، بے ساختگی اور ذاتی تاثرات کی جھلک ہو۔ تاریخی نقطۂ نظر سے، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی مکتوبات اہمیت رکھتے ہیں۔ مشاہیر کے خطوط میں بعض ایسے اشارے اور یا تفصیلات ہوتی ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی۔
بعض جو بڑے مشاہیر ہوتے تھے وہ کچھ قانونی اور مصلحت پسندی کے بنا پر تمام باتیں کھول کر نہیں کہتے تھے، اشارے کرتے تھے اور کچھ باتیں بے باکی سے تفصیلات سے لکھ ڈالتے تھے۔ تو وہی کہنا ہے کہ مشاہیر کے خطوط میں بعض ایسے اشارے یا تفصیلات ہوتی ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ غالب کے خطوط میں 1857 سے قبل اور بعد کے بعض ایسے واقعات ہیں جن کا سراغ کہیں اور نہیں ملتا۔ اردو میں ادبی مکتوب نگاری کی روایت غالب سے شروع ہوئی۔ یہ بڑا بلیغ جملہ ہے، یعنی خطوط تو ذاتی نوعیت کے، ذاتی ضرورت کے ہوتے رہے ہوں گے، لوگ خود کے جذبات کی ترسیل کے لیے خطوط لکھتے رہے ہیں، لیکن ایسے خط جو جذبات کی عکاسی کے ساتھ ساتھ ادبیت بھی رکھتے ہوں، ادبی خوبصورتی بھی رکھتے ہوں، تو ویسے خطوط کی روایت غالب سے شروع ہوتی ہے۔ غالب کے خطوط میں ان کی شخصیت اور ان کا عہد، ان کا پیریڈ پوری طرح جھلکتا ہے۔ غالب کے بعد سر سید احمد خان شبلی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، مہدی افادی، نیاز فتح پوری کے خطوط ادبی اہمیت کے حامل ہیں۔ پریم چند، محمد علی جوہر، احسن مارہروی، محمد علی رودولوی، جوش ملیح آبادی، سجاد ظہیر، عبد الماجد دریابادی، ابوالکلام آزاد، رشید احمد صدیقی، میراجی، منٹو اور فیض احمد فیض کے خطوط ہمارے مکتوباتی ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ تمام جو بھی شخصیات کا نام یہاں پہ آیا ہے، یہ تمام اردو ادب کے آفتاب و ماہتاب کی مانند ہے۔ ان تمام کے خطوط گرچہ ذاتی نوعیت کے رہے ہیں، لیکن ان کو پڑھ کے ہمیں انلائٹنمنٹ ہوتا ہے، ان سے ہمیں ادبی لذت ملتی ہے۔ خاص کر ابوالکلام آزاد کے خطوط کو جب اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں ادب کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور مختلف طرح کی گفتگو سامنے آتی ہے۔ یہ سبق یہیں پر مکمل ہو گیا ہے، لیکن میں نے چند الفاظ جو اس سبق کے درمیان آئے ہیں ان کا معنی اگلے سلائیڈز میں درج کر رکھا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اسے دیکھ لیں۔ لفظ آیا تھا کہ پیغام رسانی کے لیے۔ پیغام ایک بہت ہی عام لفظ ہے، لیکن میں نے یہاں درج کر رکھا ہے تو گفتگو کر ہی لیتا ہوں۔ پیغام کوئی خبر خیریت دینا، کچھ اپنے بارے میں بتانا، میسج۔ ادبی لفظ ادب سے ہے، جسے انگریزی میں لٹریری کہہ سکتے ہیں۔ ایک لفظ آیا سوانحی۔ سوانے سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہے کسی شخص یا شخصیت کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو اسے سوانح کہتے ہیں۔ اس کے حالات زندگی، اس نے کیا کیا پڑھائی کیا، کیا کیا زندگی میں ان کی کامیابیاں رہی، تو اس کو سوانح کے زمرے میں ہم رکھتے ہیں، جسے انگریزی میں بایوگرافیکل کہتے ہیں۔ تاریخ کہتے ہیں ہسٹری کو، تو تاریخی ہسٹوریکل ہو جائے گا۔
ایک لفظ آیا بڑا ہی بلیغ ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ادبیت، یعنی خطوط میں ادبیت ہوتی ہے، یہ بات آئی ہے۔ ادبیت کے معنی ہے کہ ادب کا حسن پایا جانا، ادبی شان ہونا، خصوصیت ہونا ادب کی، یا اہمیت، یہاں میم ٹوٹ گیا ہے ٹائپ کرنے میں، ادبیت، لٹریرینس۔ اگلے لفظ پڑھتے ہیں، باطن۔ باطن یعنی انسان کی اندرون کی دنیا، انر سیلف۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے انر سیلف کو پیوریفائی کرنا چاہیے، ہے نا، اپنے انتఃکرن کو شدھ کرنا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے مشاہیر۔ مشاہیر ہے مشہور کی جمع، تو اس سے مراد ہوتا ہے مشہور اشخاص، ڈسٹنگشڈ فیگرز، ریناؤنڈ پرسنس۔ اگلا لفظ ہے روایت، پرمپرا، ٹریڈیشن، ٹھیک ہے، جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، رہن سہن کا طریقہ یا گفتگو کا سلیقہ یا کپڑے لتے پہننے کا طریقہ، یہ روایت کے زمرے میں آتا ہے۔ چلیے یہ ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتا ہے، فی الحال کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔